بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے افضل اور ممتاز اور جدا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ 5 چیزیں کیا ہے جو کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی اور آقا انعامدار مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کو ملی؟ ان 5 چیزوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 5 چیزیں یہ ہے کہ پہلی یہ کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کتنی بابرکت چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نظر رحمت ہوگی ان بندوں کی طرف جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اس نے روزہ رکھا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور عمدہ اور بہتر ہے۔ تیسرے یہ کہ فرشتے رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ روزہ داروں کے لیے فرشتے رات و دن دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہ تحفہ بھی امت مسلمہ کو ملی۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، میرے نیک بندوں کے لیے سنور جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت فرمائیں گے، راحت پائیں گے۔ اس لیے اے جنت میرے نیک بندوں کے لیے تو سنور جا۔ اور آخری اور 5ویں چیز یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ رمضان اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے، رمضان کے اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار نہیں جانے دینا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دوسری روایتوں میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بی، کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کسی نے روزہ رکھا تو الصوم لی، میں روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بی، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، عبادتیں بہت ساری ہے، نماز بھی عبادتیں ہیں، زکوٰۃ بھی عبادتیں ہیں، اور حج بھی عبادت ہے، اور ہر ایک عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سب کی نیکیاں اور سب کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ
فرشتوں کے ذریعے سے دلواتے ہیں، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے نیکی اور جس کا ثواب اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے تو بے حساب اور انگنت ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، جس میں سے ایک دروازے کو باب الریان کہا جاتا ہے، اور اس دروازے کو صرف اور صرف روزہ دار ہی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس دروازے سے کوئی ڈاکٹر اور کوئی انجینئر، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی حافظ ایک دم نہیں داخل ہوں گے۔ اگر اس دروازے سے داخل کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی بندے جو روزہ دار ہیں، جو روزہ رکھے ہیں، انہی کو اس دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اور یہ خوش نصیبی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کو یہ خوش نصیبی ملی ہے۔ باقی اور امتوں کو بھی یہ 5 چیزیں نہیں ملی، جو 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، کسی نبی علیہ السلام کی امت کو نہیں ملی، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کو عطا کیا گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک اور قرآن کا تعلق اس مہینے میں ایک خاص ہو جاتا ہے، اور خاص ہے بھی، گہرا تعلق ہے دونوں کا، کیوں نہ ہو، جبکہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس قرآن کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نے نازل کیا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس وجہ سے بھی رمضان اور قرآن کا خاص تعلق ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ ہو جاتی ہے۔ سورج طلوع بھی نہیں ہوتا ہے کہ قرآن کی صدائے نمازوں کے اندر امام صاحب تلاوت کرنے لگتے ہیں، قرآن کی آوازیں آنے لگتی ہیں ہر مسجدوں سے، ابھی سورج طلوع بھی نہیں ہوا ہے، اور فجر کی نماز ہوتی ہے اور قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے اور مہذب کتاب ہے کہ جس کی تلاوت صبح بھی صحیح سے نہیں ہو پاتی ہے کہ وہ امت مسلمہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس بابرکت کتاب کو رمضان مبارک سے خاص تعلق ہے، اب کیوں نہ ہو، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لی۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو جلا دیا، قرآن ختم ہو گیا دنیا سے، نہیں، ارے حافظ قرآن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، تم نسخہ کو جلا دو گے، قرآن حافظ قرآن کے سینے کو نہیں جلا سکتے ہو۔ اگر تم جلا دو گے، 1 کو جلا دو گے، 100 کو جلا دو گے، لاکھ کو جلا دو گے، کروڑوں کو جلا دو گے، لیکن پوری دنیا کو تم نہیں جلا سکتے ہو، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا کی گئی، ان کی حفاظت ان امتیوں کو دے دی گئی کہ توریت کی حفاظت ان کے امتی کرے، انجیل کی حفاظت ان کی امتی کرے، اپنی کتابوں، یعنی آتا ہے کہ اپنی کتابوں کی حفاظت تم کرو، اپنی کتابوں کی حفاظت تم کرو، لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے، یہ بھی آسمانی کتاب ہے، اس کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پوری دنیا مل کر لاکھ کوشش کی کہ اس جیسی ایک آیت بھی لے آئے، لیکن سب ہکا بکا رہ گئے، نہ کسی نے ایک آیت لا سکا، نہ کسی نے ایک سورت لا سکے، کچھ نہیں۔ یہ تو صرف اللہ رب العزت کی کتاب ہے، یہ مہذب کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں آخر میں آپ تمام حضرات سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس مہینے کے جو 12 یا 13 ایام باقی ہے، قرآن کی تلاوت سے اس مہینے کو مزین فرما۔
اس 12 ایام کو مزین فرما، نمازوں سے مزین فرما، نوافلوں سے مزین فرما، اور جو حضرات رمضان مبارک کے روزے سے بھی ابھی بھی دور ہیں تو ان کے لیے میری دعا ہے کہ جو باقی ایام ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس مہینے کے باقی بقا جو بھی ایام ہیں اس میں رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس مہینے میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جس کو لیلۃ القدر سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف میں تشریف لے گئے، دوسرے عشرے میں اسی طریقے سے تشریف لے گئے، اور تیسرے عشرے میں کی باری جب آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا صرف لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی تلاش کرنے کے لیے، روایتوں کے اندر آتا ہے، لیکن پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ گزر گیا، فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر خبر دی کہ لیلۃ القدر کو اے نبی آپ آخر عشرے میں تلاش کریں، وہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے۔ جو میرا محترم بزرگوں اور دوستو، 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی شب ہے اور 29 کی شب ہے، ان راتوں میں سے ہی کوئی نہ کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، شب قدر کی قدر کرے، شب قدر کو بے قدر نہ بنائے۔ لوگ رات بھر جگ کر کے ٹی وی اور سنیما شب قدر میں بھی دیکھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ رات بھر جگے اور شب قدر کو بے قدر بنا دے، بلکہ اس لیے کہا گیا ہے کہ شب قدر میں شب قدر کی تلاش کیجئے، قدر کی رات کی تلاش کیجئے۔ وہ کون سی رات ہے؟ عبادت کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، نوافل پڑھیں، یہ ہے شب قدر کی قدر۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جو بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔